له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وذكرهم بأيام الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، وجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام انبیاء کا امام اور سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. یہ رجب کا جو مہینہ ہے، اسی مہینے کے 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی. اگر ہم دیکھیں اسلامی مہینے شروع سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہے. 10 محرم کو نواسہ رسول سید الشہداء حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ کو پر نظر آئے گا. ربیع الاول کا مہینہ ہم دیکھتے ہیں جو اسلامی سال کا درمیان کا مہینہ ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوتی ہے، دنیا سے رخصتی بھی ہوتی ہے. اسلامی سال کے جتنے مہینے آپ کو کہیں نہ کہیں قربانیاں نظر آئیں گی، لیکن رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی، وہ مقام عطا فرمایا جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے اور آپ کے بعد وہ مقام قیامت تک نہ کسی کو مل سکے گا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، پہلے تو سب اپنے تھے. حضور کی ولادت پر آنے پر ابو جہل نے بھی، سب نے خوشیاں منائی کہ حضور آئے ہیں. سب سے جو اصل بات ہے، جو مشکل بات ہے، حضور کو مانتے تو سب ہیں مگر حضور کی ماننا یہ سب سے اہم بات اور مشکل کام ہے. خوشیاں تو سب نے منائی، اپنوں نے بھی، چاچوں نے بھی، غیروں نے بھی، سب نے خوشیاں منائی کہ حضور آئے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کنت نبیا بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی تھے، کچھ بھی نہ تھے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، محمد بن عبداللہ بن کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، گویا کہ محمد الرسول اللہ بن کر پھر 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ اب جب نبوت کا اظہار اعلان ہوا، اب پتہ چلا کہ جو اپنے دعوے کرتے تھے کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں، ہم حضور کے رشتہ دار ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح تھے، تعریف کرنے والے، وہ سارے جو ہے حضور کے خلاف ہو گئے، اپنے بھی رشتہ دار بھی مکہ والے تھے۔ اب مکہ والوں نے سوچا کہ یہ تو پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام سنانے والا ہے۔ مکہ والوں نے ساری طریقے حکمتیں اپنا کر دیکھا کہ حضور رکنے والے نہیں ہیں، اور یہ دین کا کام تو کسی زمانے میں کسی وقت میں رکنے والا نہیں، چاہے حالات سخت کیوں نہ ہوں، حالات موافق ہوں یا نہ ہوں۔ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ایک معاہدہ کیا کہ آپ کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، سارے معاملات کا بائیکاٹ کر کے ایک معاہدہ لکھ کر جو ہے بیت اللہ میں لٹکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، کس وجہ سے؟ دین کا پیغام، حق سچ پہنچانے کی وجہ سے اپنے بھی مخالف ہو رہے ہیں، پرائے بھی مخالف ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ایک وادی میں چلے گئے، وہاں تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کا عرصہ حضور نے وہاں گزارا۔ نہ کھانے کا وہاں اہتمام ہے، نہ پینے کا، نہ کسی چیز کا کوئی بندوبست وہاں نہیں ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، وادی ہے۔ درمیان میں خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے کھانا لے کر آنے لگی، تو راستے میں کافروں نے اس سے بھی کھانا لے کر اس کو آگے نہیں جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وحی اتاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کہ حضور آپ ان سے پوچھیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وہ معاہدہ جو بیت اللہ میں انہوں نے نصب کیا تھا اس کو جا کر دیکھیں، اس کو تو دیمک نے سارا کھا لیا ہے، جس صفحے پہ انہوں نے لکھا تھا اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے، باقی سب دیمک کھا چکی۔ قریش مکہ نے جب جا کے دیکھا تو واقعی باقی سارا جو ہے دیمک کھا چکی تھی، معاہدے کو صرف لفظ اللہ کا جو نام تھا وہ باقی تھا، باقی سب ختم۔ اب جب ان نے یہ جا کر دیکھا کہ معاہدہ تو حضور کے ساتھ جو تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا ہے، اب مزید بائیکاٹ کا سسٹم نہیں چل سکے گا، پھر ان لوگوں نے جب یہ پریشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہوئی، واپس تشریف مکہ میں لے آئے بیت اللہ میں، اس کے بعد پھر دوسری پریشانی شروع ہوئی۔ قریش مکہ نے دوسری پریشانی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا شروع کی کہ آپ کے چاچا ابو طالب کے پاس آئے، کافر لوگ کہنے لگے کہ دیکھو آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو، ان کو برا بھلا کہتا ہے،
اور یہ دعوت دیتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک توحید پر آ جاؤ، ایک کو مانو، سچے کو مانو۔ جتنے جھوٹے ہیں، جتنے تم نے اپنے مصنوعی خدا بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے ساروں کو چھوڑ دو۔ اور کافروں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں۔ 3 آفر انہوں نے پیش کی۔ کافروں نے کہا کہ اگر آپ کا بھتیجا یہ چاہتا ہے کہ مکہ میں سب سے حسین ترین لڑکی کا اگر اسے رشتہ چاہیے ہے تو ہم اس سے اس کا نکاح کرا دیں گے، رشتہ کرا دیں گے، مگر یہ باتیں کرنا چھوڑ دے، دین کی دعوت چھوڑ۔ اور دوسری آفر یہ پیش کی، کافروں نے کہا کہ آپ ان سے یہ کہیں اگر انہیں مکہ کی حکومت چاہیے تو ہم انہیں مکہ کی حکومت بھی دے دیں گے، مگر یہ دعوت ہمیں نہ دے کہ سارے معبودوں کی عبادت چھوڑو، ایک رب کی عبادت کرو، یہ دعوت نہ دے۔ اور کہا اگر اسے مال و دولت چاہیے ہے تو مال و دولت ہم اس کو دے دیں گے، یہ دعوت چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور پوری کائنات کی دولت دوسرے ہاتھ میں رکھ دو، خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، ہر قیمت پر پہنچاتا رہوں گا۔ نہ مجھے کوئی مال کی طلب ہے، نہ کسی حسین لڑکی کی، نہ حکومت کی، کسی چیز کی کوئی طلب نہیں ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں آپ سے اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا ہوں، مجھے تو معاوضہ اور اجر اس کا اللہ تعالیٰ مجھے خود عطا فرمائے گا۔ اور اسی سال پھر آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے چاچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک تو غیروں کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا، اور پھر ایک اپنوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا حضور کے لیے اور پریشانی کا سبب بنتا چلا گیا۔ پہلے تو چلو سہارا تھا کہ چاچا تھے، کچھ دفاع وہ کرتے تھے، آپ کی گھر والی تھی، جب گھر میں آتے تھے تو آپ کو تسلی ملتی تو حضور کے غم میں تھوڑی کمی آتی۔ لیکن جب آپ کے چاچا بھی چلے گئے، آپ کی گھر والی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو یہ سال پھر اس سال کا نام حضور نے رکھا عام الحزن، یعنی پریشانیوں کا سال۔ اب حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اپنوں کو بھی دیکھ لیا دعوت دے کر، غیروں کو بھی دیکھ لیا دعوت دے کر، اب مکہ سے باہر کی طرف چلتا ہوں، غیر لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، وہ کیا مجھے اس کا نتیجہ دیتے ہیں، میری بات مانتے ہیں کہ نہیں۔ حضور نے سفر فرمایا، طائف کا سفر شروع فرمایا۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بھائی تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ پہلے بھائی سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی، اور آپ کی دعوت سن کر وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو پھر کعبے کا جو پردہ ہے یہ عنقریب چاک ہونے والا ہے۔ دوسرے بھائی کو جب دعوت دی، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، کیا اللہ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا؟ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تیسرا بھائی جو تھا وہ تھوڑا سا معتدل مزاج کا تھا، وہ کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو سر آنکھوں پر، اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو پھر تو آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کا غم بھی تھا، غیروں نے بھی جب اس طرح کی باتیں کی کہ آپ کے علاوہ اللہ کو کوئی اور نعوذ باللہ نبی نہیں ملا جس کو نبی بنا کر بھیجتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے اور ہاتھ اٹھائے، دعا شروع فرمائی، تاریخی دعا حضور نے فرمائی۔
آپ نے فرمایا الہی اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو آپ کو جب تک میں راضی نہیں کروں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور فرمانے لگے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، الہی یہ میری قوم سمجھتی نہیں ہے، ہدایت کے راستے پر ان کو لیا۔ جب اللہ نے یہ دعا عرش تک پہنچی، حضور کی دعا، اللہ نے فوراً طائف کی وادی کے اندر دونوں پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے درمیان فرشتوں کو فوراً اتار دیا اور فرمایا حضور اگر آپ اشارہ فرمائیں گے، یہ فرشتے عذاب کے فرشتے ہیں اور فوراً عذاب نازل ہو جائے گا، یہ بستی ہے، اس کا نام بالکل مٹا دیں گے، ملیے میٹ کر دیں گے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ واہ قربان جاؤں مصطفیٰ کی عظمت پر، فوراً ہاں نہیں فرمائی۔ اور کتنی خیر کا ذہن، کتنا بڑا ذہن، کتنی سمجھداری، فرمایا یا اللہ یہ میری قوم سمجھتی نہیں ہے، اگر عذاب مل جائے گا تو ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں سمجھتے ان کی خاندان میں، نسل میں کوئی لوگ آ جائیں جو دین کو سمجھنے والے ہوں، دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ اور پھر حضور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو طائف کے لوگوں نے کچھ بدماش لوگ پیچھے لگا دیے، اور ایسے بدماش جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخموں سے چور، جوتے جو ہے خون سے بھر گئے۔ اب پریشانی پر پریشانی آ رہی ہے، تکلیف دکھ پر دکھ آ رہا ہے، تکلیف پر تکلیف آ رہی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر جب پہنچے تو لیٹنے لگے اور غم کی حالت میں کہنے لگے کاش میرا کوئی دوست ہوتا جسے میں اپنا غم سناتا، کاش میرا کوئی ہم سفر ہوتا، میرا کوئی ساتھی ہوتا جسے میں اپنا غم بتاتا، دکھ بتاتا۔ اس سارا ماجرا رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اسی غم کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ جبرائیل آنے لگے اور جبرائیل پوچھتے یا اللہ آپ بھیج رہے ہیں، آپ کے محبوب ہیں، اور آپ ہی طریقہ بتا دیں کہ آپ کے محبوب کو اٹھانا کیسے ہے، جگانا کیسے ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرا محبوب بھی نرالا ہے، اٹھانے کا طریقہ بھی نرالا ہونا چاہیے۔ جبرائیل فرمانے لگے یا اللہ مجھے آپ ہی بتا دیں نرالا طریقہ کون سا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل آپ جانا جا کر میرے محبوب کے سر پر بھی بوسہ نہیں دینا، میرے محبوب کے سر کو بھی نہیں دبانا، ہاتھ کو بھی نہیں دبانا، ہاتھ پر بھی بوسہ نہیں دینا، کہیں اور ٹچ بھی نہیں کرنا۔ آپ نے جا کر صرف اپنی پیشانی، اپنے پروں کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں پر جا کر ٹچ کرنا، میرا محبوب اٹھ جائے گا۔ جبرائیل آتے ہیں، دستک ہوتی ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ جبرائیل آ جائیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، غم کی حالت میں ہے، پریشانی دکھ کے عالم میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی تلیوں مبارک میں بوسہ دیا، حضور کی آنکھ مبارک کھل گئی، بیدار ہوئے، اور فوراً جبرائیل نے کہا السلام علیکہ ان اللہ یقرأ علیک السلام۔ حضور اللہ آپ پر سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ حضور نے جواب دیا، حال احوال، پھر ساری تفصیل بتائی کہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، آپ چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا ملاقات کے لیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جبرائیل چلتے ہیں، لیکن ایک بات تو بتاؤ، آپ نے جو میری تلیوں میں بوسہ دیا ہے، آپ تو مشرق مغرب شمال جنوب میں چکر لگاتے ہو، پوری کائنات میں گھومتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ آپ نے میری تلیوں میں بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے سب کچھ آپ پر قربان، میں نے جو آپ میں کے تلیوں میں بوسہ دیا ہے وہ میں نے مزہ نہ جنت میں دیکھا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا ہے، جو مزہ میں نے محمد مصطفیٰ کی تلیوں میں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام ساتھ لیے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اب یہ جو سفر شروع کروایا گیا اس کا مقصد کیا تھا؟ لنريه من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیوں کو دکھائے۔ نشانیوں میں کیا ہے؟ زمین و آسمان کا بنانا، یہ بھی نشانیوں میں ہے، لیکن جنت جہنم کے جو مناظر ہیں، عذاب و سزا جزا کے جو مناظر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں ہے۔ اب اس سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، مسجد حرام سے سفر شروع ہے، بیت اللہ سے سفر شروع فرما کر وہاں سے جو سفر شروع ہوا، وہ سواری جو ایک منگوائی گئی وہ رف سواری تھی جس پر حضور سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ اب وہاں پہنچے تو سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ارواح کو جمع فرمایا ہوا تھا، اس لیے کہ حضور کو امام الانبیاء بنانا تھا، بتلانا تھا کہ سارے انبیاء کا جو امام ہے وہ میرا محبوب پیغمبر امام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا صفیں بنی ہوئی ہیں، سارے نمازی کون ہیں؟ انبیاء ہیں، انتظار کر رہے ہیں امام کون آ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ امام آ رہے ہیں۔ جبرائیل دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اب کون آگے بڑھے گا، انبیاء بھی دائیں بائیں سب طرف دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ مصلی پر آئے، مسجد اقصیٰ میں آپ نماز پڑھائیں۔ جب نماز پڑھائیں، اب جو یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کے لیے الگ سواری ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے جو آگے سفر شروع ہوتا ہے نماز پڑھانے کے بعد، پھر اگلا جو سفر شروع ہوتا ہے اس کے لیے دوسری اللہ تعالیٰ نے سواری بھیجی، اور اس سواری پہ حضور روانہ ہوئے، سوار ہو کر پہلے آسمان پہ، دوسرے میں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے میں، چھٹے تک جب پہنچتے ہیں تو آگے جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے، اگر میں یہاں سے آگے جاؤں گا تو یہ میرے جو 600 پر ہیں یہ سارے جل جائیں گے، اللہ کا جلال اتنا ہے۔ یہ ہے عند سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ یہ چھٹے آسمان میں ایک درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اور اس کی جو شاخیں جا کر لگتی ہیں سدرۃ المنتہا کی، یہ 7ویں آسمان پہ لگتی ہیں۔ 7واں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ پھر اس جنت المأویٰ کے اوپر کون سی جنت ہے؟ جنت الفردوس ہے، جس کی فردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ رب العزت کی عرش کی چھت ہے۔ اس لیے دعا میں کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی دعا میں مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، تاکہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اب اسی سفر کے دوران کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظر دکھائے گئے، جنت کے بھی جہنم کے بھی، وقت مختصر ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ جہنم کے مناظر میں کیا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، لمبے لمبے ہونٹ ہیں، اور فرشتے ان کے ہونٹ کینچی اٹھا کر کاٹ رہے ہیں۔ جنت ہے، جہنم ہے، میدان حشر کا دن لگے گا، قیامت کا دن ہے، ایمان والوں کو یہ خبر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ گناہوں سے بچتے ہیں، جنہیں یہ معلوم ہے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک نہ ایک دن حساب کا دن ہوگا، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ ہر قدم سنبھل کر رکھتے ہیں۔
کچھ لوگوں کو دیکھا ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں یہاں کی بات سنی، اس کے ساتھ 2 اور لگا کر دوسرے کو بتا دی، لوگوں کو آپس میں لڑانے والے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں کی یہاں۔ ایسے لوگوں کا یہ انجام ہے کہ ان کے ہونٹ بڑے ہو جائیں گے قیامت والے دن، اور فرشتے کینچی اٹھا کر ان کے ہونٹوں کو کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں جب آدمی جاتا ہے نا تو اللہ والے فرماتے ہیں بھائی چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، منہ سے اگر کوئی بات نکلے تو خیر کی نکلے، ورنہ چپ رہو، خاموش رہو۔ من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ فضول باتیں کرنے والا لازمی کوئی نہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہوگا، اس لیے آدمی خاموش رہنا سیکھے۔ جتنے اہل اللہ کی صحبت میں ہم نے دیکھا اللہ والوں کو خاموش رہتے، کوئی فضول بات نہیں، کام کی بات بھی کرنی ہے تو بہت مختصر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کچھ لوگوں کو دکھایا گیا کہ ان کے سر جو ہے دڑ ان کے انسانوں کی مانند ہے، باقی نیچے کا حصہ جو ہے خنزیروں کی طرح ہے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو جھوٹ بولنے والے، جھوٹا مقدمہ لڑنے والے، دوست کی خاطر دوست کی ہاں میں ہاں ملا دیا، نہیں دیکھا سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں، جھوٹا مقدمہ بھی لڑتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ عورتیں ہیں ان کی آواز عورتوں کی کتوں کی طرح ہے اور وہ چیخ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو خاوند کی نافرمانیاں کرتی ہیں، خاوند کچھ اگر بات پوچھتے ہیں تو 10 انہیں جلی کٹی سنا دیتی ہیں۔ فرمایا یہ ان عورتوں کا حال ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے اندر، آج کل ہمارے اندر سب سے جو بڑی بیماری ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے حقوق ادا ہوں۔ بھائی ہمیں دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم بندہ خود ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملات خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ماتھے پر پتھر مارے جا رہے ہیں، فرشتے بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں اور ان کے سر کو مارتے ہیں، سر بالکل قیمہ بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کے سر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر یہی انجام، یہی حشر ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں، ان کا یہ انجام ہے۔ بے نمازیوں کا یہ انجام ہے، جن نے کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی نہیں پڑھی۔ اور پھر کچھ لوگوں کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سر پر، پیشانی پر شرمگاہیں لگی ہوئی ہیں اور اس سے خون بہہ رہا ہے اور وہ لوگ پی رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، آج ان کو اللہ نے یہ سزا دی ہے کہ ان کی پیشانیوں پر شرمگاہ لگی ہوئی اس سے بہہ رہی ہے اور وہ پی رہے ہیں۔ اور پھر یہاں سے آگے جب نشانیاں دیکھنے کے بعد آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور ملاقات کر کے جب واپس تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا 50 نمازوں کا۔ اب یہ لمبا موضوع ہے کہ حضور پھر آئے، پھر تشریف لے گئے، اس میں بھی کئی حکمتیں تھیں۔
ایک حکمت تو یہ تھی کہ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک ہی دفعہ معراج کروایا ہے، بلندی عطا فرمائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بار بار بلندی نصیب فرمائی۔ جب حضور واپس آئے تو ابو جہل کہنے لگا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر ایک بندہ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پھر سفر شروع ہو، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر، اور پھر واپس آ جائے، اور وہ بھی ایک ہی رات کے اندر؟ کیا اتنا بڑا سفر ممکن ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے ممکن تو نہیں ہے۔ ابو جہل خوش ہوا، کہنے لگا اچھا پھر آپ کا جو دوست ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات یہ سارا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب صدیق اکبر نے یہ جملہ سنا، کہنے لگے بے ساختہ بے تاب ہو کر کہنے لگے اگر محمد الرسول اللہ یہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے پہلے جب سارے مکہ والے جھٹلا رہے تھے تو سب سے پہلے جس نے سچائی کی گواہی دی ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی نہیں ماننے والا تھا تو سب سے پہلے جو ماننے والے ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، اس لیے آپ کا لقب ہی صدیق پڑ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ سچائی کی گواہی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ کو انشاءاللہ زندگی آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا